نواز شریف کی پاسپورٹ کی میعاد 15 فروری کو ختم ہو گئی ہے، جبکہ حکومت پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ اس پاسپورٹ کی تجدید نہ کرنے کی وجہ حکام یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کو پاکستان کی مختلف عدالتیں اشتہاری قرار دے چکی ہیں، اس لیے ان کے پاسپورٹ کی میعاد میں تجدید نہیں کی جا سکتی۔ پاکستانی حکومت اور اس کے متعدد وزراء اعلانات کے باوجود نواز شریف کو اب تک واپس وطن لانے میں ناکام رہے ہیں، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کے باوجود بھی سابق وزیر اعظم کو وطن واپس لانا مشکل ہوگا۔ نواز شریف نے جب برطانیہ کا سفر اختیار کیا تھا تو ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا۔ انہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ اس وقت جاری کیا گیا تھا جب وہ ملک کے وزیر اعظم تھے۔ شیخ رشید احمد نے حال ہی میں وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ حکومت سابق وزیر اعظم کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کرے گی۔ یاد رہے کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں تجدید کا عمل وزارت داخلہ کے ماتحت ادارے کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاسپورٹ کی تجدید نہ ہونے سے ان کی شہریت بھی ختم ہو جائے گی؟ بین الاقوامی قوانین کے ماہر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کے باوجود میاں نواز شریف کی پاکستانی شہریت ختم نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کے شناختی کارڈ کو بلاک کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ ایک سفری دستاویز ہے جس کے ختم ہونے سے کسی ملک کی شہریت ختم نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت مختلف عدالتیں اشتہاری قرار دے چکی ہیں اور اب ان کے پاسپورٹ کی میعاد بھی ختم ہو چکی ہے، تو حکومت اس بنیاد پر ایک مرتبہ پھر انٹرپول سے رابطہ کر کے ملزم کو پاکستان لانے کی درخواست کر سکتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے کے بعد ان کی تجدید کے لیے سابق وزیر اعظم برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو درخواست نہیں دے سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاسپورٹ کی تجدید نہ ہونے کے بعد آخر کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ ایک اور سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے وہ یہ کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہ ہونے کے باعث کیا برطانیہ ان کو ملک بدر کر سکتا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر کے مطابق برطانوی قوانین میں اگر کسی شخص کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو جائے تو اس کا سٹیٹس کو برقرار رہے گا اور اس کو ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے سابق وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کا سفر نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان مجرموں کے تبادلوں کا معاہدہ ہے یا نہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں اس معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے اور ان مذاکرات کی روشنی میں ایک مجوزہ مسودہ بھی تیار کر لیا گیا تھا، لیکن یہ معاملہ اپنے حتمی نتائج تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ پاکستانی حکام نے مختلف عدالتوں کی طرف سے میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد سابق وزیر اعظم کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا تھا، تاہم انٹرپول کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا گیا۔ اس حوالے سے سینئر صحافی عامر الیاس رانا کا کہنا تھا کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو کہ ان دنوں برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کا پاکستانی حکام کی جانب سے پاسپورٹ بلاک کرنے کے واقعے کے بعد وہ برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے اور وہاں پر یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ پاکستانی حکام نے ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا ہے اس لیے وہ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ اسحاق ڈار کو بھی احتساب عدالت نے اشتہاری قرار دینے کے علاوہ ان کی جائیداد کو ضبط کرنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ پاکستانی حکام نے اسحاق ڈار کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول اور برطانوی حکام کو درخواستیں دی تھیں، تاہم وہاں سے پاکستانی حکومت کو کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ساری صورتحال پر پاکستانی حکومت کا موقف کیا ہے۔ پاکستانی حکومت کے ترجمان اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی وراز کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستانی حکومت کے حوالے کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے جب ایک نجی ٹی وی انٹرویو کے دوران جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ نواز شریف کو وطن واپس لا سکتے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ نواز شریف کو پاکستان صرف اللہ ہی لا سکتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاسپورٹ کی میعاد میں تجدید نہ ہونے کے باعث آخر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں۔ اس حوالے سے سینیٹر جاوید عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے میاں نواز شریف کے پاسپورٹ کی میعاد میں تجدید نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ موجودہ حکومت سابق وزیر اعظم کو ذاتی اناد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرپول کی طرف سے حکومت کے ساتھ عدم تعاون اس بات کا ثبوت ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں۔
آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہ ہونے سے حکومت کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ ہماری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔